پوے شور شرابے دے اندر ہی مزے چاہ کے چلے ون پتہ نہ لگے مولوی صاحب کیا بول گئے تے کیا سنے مقصد ہوندے کہ محفل کرن دا کوئی بندہ ہوئے کچھ سنے تے کچھ عمل کرے کچھ پھلے پاویں بے شک ہر ایک دا اپنا ایک مزاج ہے اللہ پاک تمام دی عمر دراز فرماوے سارے ایک دفعہ دروشی پڑھ گئے والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سادہ لوگ تشریف فرمائے ہوئے توڑی ذوق دی خاطر عرض کرندہ پیاں مل کھری شاید اپھوندا ہے بے شک بے شک بھاویں پت ہووے بھاویں پان ہووے او اٹے مل نہیں وک سکدا بھاویں جتنا ستھرا چھان ہووے ات حسب نسب دی گال کہ نہیں بھاویں میر خان یا پٹھان ہووے مل رحمت ہوندا پوندا ہے جے کو سائیں دی جان سنیان ہوئے بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ سمجھ آگئی ہے چلو ایک شعر بھی عرض کر دیں ماشاءاللہ ہزار دیوے جو بال رکھو پوندی اندھے کو دید کہنی کیا بات ہے کروڑ رملی رمل پہ مارن نہاش تھیندے سائید کہنی خدا جو چاہے جے کو چاہے بخش دے وے بعید کہنی نبی دے دشمن تے کندھی ڈھاوے یا بدھ تے مرے شہید دعائی کہ اللہ رب العزت اسا سارے اندہ مل کے باہمنا اپنی لمی ازلی بارگاہ اقدس و انور دے اندر منظور و مقبول فرماوے الحمدللہ میں تو پہلے تساں ڈاڑے سونی آواز دے اندر سونے ناتاں تے سونے ڈوڑے تے سونے آواز دے اندر تساں میرے پاک نبی دے شان سونی اللہ اکبر میرا دل لا دے کے چہر ٹائم بچ گئے ان دے اندر یا رب دا قرآن پڑھوں یا پاک نبی دا فرمان پڑھوں کیا بات ہے کیا بات ہے دل حاضر ہے سننا چاہندے وے سارے ایک دفعہ چاہ کیا کھونا سبحان اللہ دعا کرو اللہ رب العزت مرحوم مغفور جناب چچا محمد شریف صاحب دی خبر کو جنت دا باغ بناوے آمین مقصد ہی ہوں دے رل مل کے دعا منگسوں اللہ رب العزت متا کہیں دی آمین قبول چا فرمیسی مرن والے دی خبر کو جنت دا باغ چا بنے سی اور دعا فرماو اللہ رب العزت لوائقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے میرا پاک رب کائنات فرمیندے جڑی آیت پڑھی اور ترجمہ شروع ہے میرا پاک رب کائنات فرمیندے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم او لوگ جنہاں نے صبر دکھ دے اندر صبر کیتے سکھ دے اندر صبر کیتے پریشانی دے اندر صبر کیتے غمی دے اندر صبر کیتے ابا فوت تھی گئے تو والی صبر کیتے جوان بیٹے دی لاش چاہتی ہے تو والی صبر کیتے ساردہ سایہ اٹھ گئے تو والی صبر کیتے وجہ ربہم صرف اس واسطے کہ اللہ خدا بھی راضی تھی پوے تے مدینے والا محمد مصطفیٰ بھی راضی تھی پوے اللہ پاک فرمائے دے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وہ لوگ جنہوں نے صبر کیتے صبر کر کے روک نہیں گئے واقام الصلاة صبر دنال نماز بھی ادا کیتی ہے نماز ادا کر کے روک نہیں گئے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ پاک فرمائے دے اور انہوں کو جنہا رزق حلال عطا فرمائے بھی یہ میرے بھائی محمد اللہ جتا صاحب بھائی محمد شاہد صاحب بھائی محمد حاجی صاحب نے اپنے رزق حلال دے وچوں اپنے والد واتی سالے صاحب کیتی بیٹھن میرا رب فرمائے دے پہلے انہاں دکھ دے اتے صبر کیتے صبر دنال والنماز ادا کیتی ہے نماز دنال وانفقو مما رزقناہم والمیدے دیتے رزق دے وچوں نہ خرچ کیتے سروں وعلانیہ جرا کم کریں دے پن اعلانیاں کریں دے پن یا بھامے لکا کے کریں دے پن دین دا کریں دے پن بھامے رات دا کریں دے پن سورج دی روشنی دی اندر ہے بھامے رات دی دھیرے دی اندر ہے اللہ پاک فرمائے دے کم میں چوتھا پنجواں کم انہاں ایک کی توجہ ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اپنی بری عادت کو اچھائی دی اندر تبدیل کیتے گندی عادت کو چنگا چا بڑھے اپنے گناہ کو نیکی دی اندر تبدیل کیتے فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ میرا رب فرمائے دے انہاں اپنا آخرت سونی کیتی ہے میرا پاک رب مہربانی فرما اسادہ پنج کم کروں صبر ہی کروں صبر دنال نماز ہی پڑھوں نماز دنال رزق حلال دے وچوں خرچ کروں لوگوں کو دکھا کے کروں یا لکا کے کروں میرے مولا بری عادت کو اچھی عادت دے اندر تبدیل کروں پنج کم مسا کروں سب انعام کیا عطا فرمے سے میرا رب فرمے دے پہلا انعام عطا فجتو جو میرا رب فرمے دے پہلا انعام عطا فرمے سا جنات عدنی یدخلونہا تے کو جنت عطا فرمے سا میرا مولا بس ایک جنت عطا کیتی ہے میرا پاک رب فرمے دے آیت مقتنی گئی اگر تلاوت کر میرا رب فرما اگو میرا رب فرمے دے من صالحہ من آبائہم تے صبر کیتی ہے
نماز ہی پڑھی رزق حلال دے وچوں توجہ ہے رزق حلال دے وچوں خرچ کیتی اللہ اکبر بری عادت کو اچھی عادت دے اندر تبدیل کیتی تے کو جنت عطا کرے سا ومن صلح من آبائہم تیرے ابے کو جنت رے سا تیری اماں کو جنت رے سا تیرے دادے کو جنت رے سا تیرے پردادے کو جنت رے سا میرا مولا بس میرا رب فرمائے کوئی نہ کرنا اگر تلاوت نہ کر وازواجہم کیا بات ہے کیا بات ہے تمہارا یہ حالت نہیں تھی ختم جبر سے اچھا کو سبحان اللہ کہ حضور دے نعتاں تے بلندے بیٹھے ہو قرآن تے بولو یہ میں نے ہر چاہ کو سبحان اللہ میرا پاک رب فرمیندے جنات ودنی یدخلونها پہلے تے کو جنت رسا ومن صلح من آبائہم تیرے ابے کو جنت رسا تیری اماں کو جنت رسا تیرے دادے کو جنت رسا تیرے پردادے کو جنت رسا میرے مولا بس فرمایا نہیں نہیں وازواجہم تیری گھر والی کو جنت رسا میرے مولا بس فرمایا چوتھا انعام تسور وذریاتہم تیری ذریت کو جنت رسا تیرے مالا کو جنت میرا مولا بس میرا رب فرمایا کوئی نہ تیرا معاشر دا میدان ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی تے تو جنت دے اندر داخل پیتی نہ ہو سی تیرا ابا تیرے نال ہو سی تیرا دادا تیرے نال ہو سی تیرا پردادا تو جو ہے تیرا پردادا تیرے نال ہو سی اللہ اکبر تیری دادی تیرے نال ہو سی تیری گھر والی تیرے نال ہو سی تیرے باپ تیرے نال ہو سی جنت دے اندر داخل پیتی نہ ہو سی والملائکۃ کلہم تو جو ہے من کل باب میرا رب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب میرا رب فرمایا جنت دے ہر بوئے دوتے فرشتہ کھڑا کرے سا ہم سٹیج کو گل کے آخر تک داد چاہیے جے کو قرآن دے نال محبت ہے جے کو اپنے ابے نال محبت ہے یہ آخر جرا حلالی ہے پر سٹیج حافظ بیٹھے پر سٹیج عالم بیٹھے جے کو اپنے ابے نال محبت ہے جے کو قرآن دے نال محبت ہے حج چاہ کے بولے سی میرا رب فرمائے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار جنت ہر بوئے تے فرشتہ کھڑا کے تے تے رب دے سلام تے بھیجے میں کو محمد رب نے سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے یا رسول حق تیار یا وائلے جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات ہے کچھ پلے پئیے کیا بات ہے کیا بات کوئی گال سمجھ آئیے کیا بات یا تو گزر گئی ہے کیا بات میرا پاک نبی دا غلام میں ایک اپنا مزاج ہے میرے کلوبیا کو نراز تھی وے نہ تھی میرا اپنے جے پیٹی بھران ڈاڑے کبھی نہیں ملنا میرے پیٹی بھرا جڑے ہیں نا پیٹی بھرا سمجھ دے وے انہیں شو دا ڈاڑا دوکھے او شو دے تب دن میرا جل بیان تھی نا پہ تو سٹیجاں دے چہرے دیکھتے کرو میرے پیٹی بھراؤں دے چہرے پڑھے کرو انہیں چہرے دے قبیلہ کے بھائی دے پہ میرا پاک نبی دا غلام او چاچے مرحان دی کول خانی تو بیان کیتے تو دے پی جنگ مرچہ لگ جاؤ دے توجہ ہے مہی واسطے آدھرانا سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جوگی یا رچے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ میرا بھائی میں کو دال بٹھا لیں دے آخو سبحان اللہ سبحان اللہ سناؤ ماشاءاللہ سناؤ کارتب سناؤ تو صحیح آخو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو آخو سبحان اللہ سبحان تو کچھ بولے سو تو کچھ توری جھولی جندر پیسا سبحان اللہ ابے دی شان بیان کی تم کاوٹ تو نہیں لگ گئی ابے دا مقام بیان کی تم غصہ تو نہیں آ گیا نہیں کیونکہ آج لوگ اممہ دے رشتہ داروں محبت کرنے ابے دے رشتہ داروں کو منہ موڑی بدن جو ہے اممہ دے رشتہ داروں محبت ہے اممہ دے بھراد محبت ہے ابے دے بھراد سارے ابے اممہ دے بھراد پیار ہے ابے دے بھراد سارے ابے دے اممہ دے بھراد محبت ہے ابے دے بھراد کی وہ دعوت ہے کیا بات توجہ ہے سمجھ نہیں آئی میں انہوں کو پوچھتا ہوں جب اممہ دے بھراد نال پیار کریں دے تے ابے دے بھراد نال ساڑ رکھیں دے جب اممہ دے بھراد نال محبت رکھیں دے تے ابے دے بھراد نال عداوت رکھیں دے انہوں کو پوچھتا جیسا اممہ دے دو دے پک گئی پیو دے رزق شک گئی ابے دی شان پڑتا بیٹھو تو ابے بیٹھے بسو آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اممہ دے دو دے پک گئے ابے دے رزق تے شک ہے میرا پاک نبی دا غلام اممہ دے بھراؤں نال محبت کر بے شک ابے دے بھراؤں نال محبت کر تاکہ دنیا کو پتہ لگے اے جوان اممہ دے در تے جھکن والا ہے تے ابے دے در تے جھکن والا ہے بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا زندہ ماشاءاللہ تورے نعرے دا یہ جواب تو میں ختم ایک وجہ پڑھتا ایک دو اول نعرہ لو میں پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے لو نعرہ میں یہ نہیں آواز بلند بول نعرہ لو آواز جو اللہ تعالیٰ بلند ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کرو نعرہ تکبیر
جے کو حضور نال محبت ہے جے حلالی ہے بھلا کوئی یہ جسم دا مالک ہے جے کوئی عزت نے سٹیج تے بیٹھا ہے کوئی عزت ملے پاک نبی دے صدقے سٹیج کو جانے کے آخر تک جنت الجنہ میں نبی دے عشق ہے میں نبی دی محبت ہے ختم نبوت دے نعرے لو اپنے ہاتھ بلند نہیں تھی کہ تیرے ہاتھ اندر کیڑا نہیں چلتے جو ہے حق کر دے حق میرے پاک نبی دا نعرے بسایت بلند کر کیا کو جرم میں نبی دا عاشق بیٹھے جرم منافق بیٹھے ہاتھ تلے رکھے آکے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت حق کیا نعرہ حیدری یا تیرے ٹھر پہ کیا بات ہے کیا تیرے بات ٹھر پہ کیا بات میرا پاک نبی دا غلام جی میں امہ دے پیارے نال محبت کی تھی نا ابے دے پیارے نال محبت کر اللہ اکبر میں کچھ چاہتا کہ تو سنیا ہو سی گال شاہ قمر الدین اللہ اکبر نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندیں کہ ابے دے بھرام نال محبت کرنی کی چاہیے آپ مریدین دے اندر تشریف فرما ہوئے نا مریدین دے اندر بیٹھے ہوئے نا آپ دا چچا حضور آواز دے دیا کہ قمر الدین وہ الفاظ جرے مولانا لقمان صاحب لکھے نا کتاب دے اندر میں الفاظ نہیں اشارت نہیں ہے کوئی جوادن کمرو وہ الفاظ جرے بولے نا کیونکہ انہاں دی اپنی شان ہے وہ چاچا ہے میں تو انہاں دے درد نوکر میں تو الفاظ نہیں بول سکتا نا بے شک وہ چاچا ہیں وہ بزرگ گئی میں الفاظ وہ آواز دے نا قمر الدین مریدین دے اندر بیٹھے ہوئے نا اتھا آواز دے نا قمر الدین عرض کرنے جی ابا حضور حکم فرماؤ اٹھی کا میرا پوتر مریدین دے اندر بیٹھے شکردہ دے اندر بیٹھے مہربانی کر کھڑا تھی مانج دے پھوسے ملنے نہیں وہ گھر دا کم نہیں کر نہیں وہی نہ تجھے آخر تباہ کر دینے گھر دا کم کاج کی تا کر آپ اتھا اٹھی جے نا گھر دے اندر تشریف کہنے ہوئے نا مانج دے پھوسے وغیرہ جو گھر دا کم کاج ہوئے نا کر کے جب واپس آوے نا اگو آوے تا مریدین نراز تھے بیٹھن منہ پھوکی بیٹھن جب نال چمچے ہونے نے بڑے کمال دے ہونے توجہ ہے چمچہ دی مری دے کو چار چھوڑن چمچہ دی مری دے کو لہا چھوڑن حق حق نراز تھے تو آپ کو تو کہیں جاتا بیٹا حق کر دے پر کوئی چمچہ بیٹھے پریشان تھی گئے حق کر اصل سارے حضور دے غلام ہیں بے شک یہ واسطے میرا پاک نبی دے جیرا چمچہ رکھیں دے وہ کو پتہ ہوں دے چمچہ ترٹ کے میں برباد ہوں میں کو ہاتھ رہا میل نہیں پائے سی یہ واسطے یہ چمچہ دے بغیر سفر نہیں نا بولو یار اصل چمچہ لکھا سے سارے حضور دے غلام بیٹھے ہیں اللہ چمچے جڑے ہونے چمچے بڑا پریشان کرنے وہ آکے میں چمچے آکے پیر سائیں ساخو بڑا غصہ لگ دے توڑا چاچا آن دے نہ تو خطیب صاحبہ دے نہ علامہ صاحبہ دے نہ مفکر صاحبہ دے صرف دے قمر الدین توجہ ہے ایجے خطابہ دے ساکو القابات کیڑے نے تو ملا کیڑا نے القابات ساکو نہ دیتے ہوئے نے سارا کیڑے تو ملا بھائی ساکو غصہ آن دے اشتہار دے نہ لکھے صرف محمد صغیر لگ چھوڑے ہاں میں بیعت ابن مصر حافظ صغیر آکے میں کو آکیا خطیب پاکستان فلا فلا ایک تو وڈا کیڑا ہے میرا پاک نبی دا دعا کرو اللہ پاک یہ کیڑا کو تھی مقابل آمین آمین توجہ ہے ایک کیڑا تھی بلکہ میں عرض کر رہا ہوں ایک کیڑا جو رہنے جو کوئی شوق رکھ دے ساکو فلاں فلاں القاب مل لیں اللہ حضر امام اعظم ابو حنیفہ دی دربار زندہ جلوب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بات ہے تفریح تے نکلیں آپ ایک دے اندر رکعت پڑھ جن 300 نفل 300 نفل رکعت نماز ادا فرمینے اللہ اکبر باہر جو نکلیں نا عورتاں دی عادت ہوندی تانا دینے دیر نہیں کریں دے تعریف کریں نہیں ایک عورت نے بھئی عورت کو اشارہ کی تے اکڑی جڑا نوجوان ویندا پی کوئی دی پئی اک جیا دے دی پئی وا کہ اے جوان ایک رات دے اندر 500 رکعت نفل ادا کریں دے کتنی پردے کتنی ہیں بولو بولو پردے کتنے 300 عورت نے کیا کہ 200 ادا کے تاکہ 500 رکعت نفل ادا کریں دے آپ دیکھ کرنی آواز پہ آپ نے فرمائے شگرد کو میرا پوتر آج دو بعد 500 ہی پڑھسا آج دو بعد 500 آج دو بعد 500 ہی پڑھسا میرا پاک نبی دا رات دے 500 رکعت نماز شروع کی گئی ہے کئی جہلے بعد وال جو باہر نکلیں ایک عورت نے بئی عورت کو وال اشارہ کی تھے آدھی نوجوان کو دے دی پیے نوجوان وہ جرا ایک رات دے اندر 1000 رکعت نماز نفل پڑھ دے پردے کتنی ہیں 500 عورت کیا دی پیے 1000 رکعت آپ گھر دے اندر مسجد اندر تشریف گن کے آپ نے فرمایا میرا پوتر آج دو بعد 1000 رکعت ہی پڑھسا شاگرد نے قدمہ تے ہاتھ چا رکھے استاد جی مہربانی فرمو گل سمجھ دے اندر نہیں پردے 300 ہوئے عورت نے 500 آکے تو 500 شروع کی تھی
پردے 500 ہے، عورت نے 1000 آکے تو 1000 شروع کی دی وجہ کے آپ نے فرمایا میرا پوتر محشر دا میدان ہو سی، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، میرا رب فرمائے چا بندہ دے سا اے نعمان بن ثابت نے کوئی ایسا لوگ تینوں کے تخجل رکھ دیاں، اچھا خیال رکھ دیاں کہ 1000 رکعت پڑھ دے یا 500 پڑھ دے، میں 500 نہ پڑھا تو رب کو کیا جواب دے سا؟ اس وقت لوگوں نے تو خیال ہے میرے ارادے ہوں دے تو مکمل نا سارے مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان سٹیج بیٹھے پتہ کہیں عوام کو کیا جیتے سے کیا کیتے سے تو جو ہے حق تنقید نہیں جی گل حق کے کری تو جو ہے سچی گال نہیں بھانڈی کئی کو کوڑ دے گیا رچے کوڑ دے بہانے مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال رلدا کچے کوڑ کو جتنے پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے اشتہارات چپن اشتہارات یا رسول حق تے آئے محفل دے اشتہارات چھپن میرے جلسے دے ان دے تصویر ہے بالا نے غلطی کی تھی کسی مسجد ون کے لا دیتا تے میں کو فون آ گئے کانسیپٹ تہاڈے ہونے علم رکھنے والے بندے ہے تہاڈے ہونے مسجد تے تصویر والا اشتہار لگے تے حرام ہے شریعت دا خلاف ہے میں پھر گال تو ٹھیک ہے میں خود تو کہہ نہیں رہا بالا کو پوچھ دیں کہنا غلطی کی تھی تو واقعی میں حامی بہن تو واقعی جرم دار ہاں بالا کو پوچھ انہیں جی استاد جی لاگ میرا پتر میں غلط کی تیرے مسجد تے او مفتی صاحب جو مسجد تے اشتہار لگے مسجد اشتہار پٹ کی تے حیولات مسجد ہوتے ہفتہ دی کے تصویر دا اشتہار لگیا کھڑے میں انہیں مفتی کو پوچھا کرے نا نہ خود ساؤ وہ کیا شریعت ہے تھوڑے واسطے یہ تھوڑے واسطے جائز ہے بیہ واسطے حرام ہے کیا بات جو ہے حق جیرا لئی کنوں تک پیغام پہنچا رہی ہے تو سب بولو یار قربان پکڑے سن نے میرا پکڑے سن جواب میں دینے تو سب بولو آکھو سبحان اللہ ہی واسطے میں آلے سچی گال نہیں بھائی کیڑی شریعت ہے یہ تیرے واسطے جائز ہے تو بیہ واسطے حرام ہے میرا پاک نبی دا غلط اگر تیرا قرآن ہی ہے کہ پاک نبی دا فرمان ہی ہے کہ شریعت ہی ہے کہ تیرا رب ہی ہے کہ پلمن شریعتی تیرے واسطے جو چیز حرام ہے ہر ایک واسطے حرام ہے یہ قریب واسطے حرام ہے وہ امیر واسطے حرام ہے وہ تیرے واسطے حرام ہے بے شک اپنے واسطے جائے تے بد تغار پہ کوئی واسطے توجہ ہے کیا بات میرا پاک نبی دا غلام سچی گال نہیں باندھی کہیں کو کوڑ جگیا رچے کوڑ دے بہانے مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدا کچے کوڑ کو جتنے پوچے مارو سچ ہمیشہ سچے بھئی طرح کھجا مولی تھی ان پڑھ بندہ میں قرآن جی تو کشک ہے نہیں صرف جہاں تا حافظ قرآن باقی کشا پڑھیا تا ہاں کہ نا ان پڑھ جب بندہ جات بندہ توڑے کو سن کے تو کو بیٹھا سنے نا میں عرض کرنے میں آدھا لینا اللہ اکبر اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی زمانے دی سمجھ کیوں نہیں آنی میں کہ بھاویں جوان پڑھا میری گالی تو سمجھو آدھا کیا بیٹھا اجڑے دی گل لوکاں نو کیوں نہیں بھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کہیں نہیں آندی پاوے کاٹن ہوون کرتوت بھیڑے دنیا سیائی اسے نو چاہندی زمانے دی سمجھ میں کو کہیں نہیں آندی کہ چھپر دی چھاں تلے سک دے سمجھن کہ ایسی تے باندن گرمی ہے کھاندی زمانے دی سمجھ میں کو کہیں نہیں آندی کہ پروتھی کھا کے شکر کریں دن کہ ست کانے ہن کھاندے بکری لاندی زمانے دی سمجھ میں کو کہیں نہیں آندی سیٹ پچھلی تے بیٹھ کے پیو خوش ہوندا سیٹ پچھلی تے بیٹھ کے پیو خوش ہوندا دی دوپٹہ لا کے موٹا چلاندی زمانے دی سمجھ میں کو کہیں نہیں آندی سارا بولو سو کہیں خدا جٹ پیٹا کروڑا ملی کہیں خدا جٹ پیٹا کروڑا ملی کوئی غربت دی ماری کواری ہے باندھی زمانے دی سمجھ میں کو کیا بات جو ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات جو ہے کیا بات آقا جو سبحان اللہ بواز بلند آقا سبحان اللہ میرا پاک نبی دا جی آیت کریمہ پڑھی ہے ہون دے ماتا چند معروضات عرض کرنے وا بلکہ تفسیر خازن والے لکھے یہ آیت پڑھی نا اللہ پاک فرمائے تے کو سبا دے صدقے جنت لا کرے سے جنات وعدن يدخلونها تے کو جنت رسا ومن صالح من آباہم تے رب کو جنت رسا تفسیر خازن والے نے ان دی تفسیر کی دی ہے او آدھے جوان اللہ تعالیٰ اتنا اکرام کرے سی تے کوئی اتنی تے کوئی عزت تا فرمے سی عزت کرے سی بھاویں تے رب نے نمازاں پڑھیں تے بھاویں کیا نہیں پڑھیا توجہ ہے کہ کلام تو ذمہ وارا میں آدھرانا میرے نبی دا غلام چور چوری کرے تو ہاتھ کپو مولی کوہ مارے تو زبان کپو توجہ ہے چور چوری کرے ہاتھ کپو مولی جھوٹ والے زبان کپو تاکہ میرے پاک نبی دی شریعت ڈاکہ نہ مارے توجہ ہے تفسیر خاطر والے لکھے کیا لکھ دے آدھ اللہ دے بندے میرا پاک رب فرمیندے ومن صالح من آبائہم تیرے ابے نے بھاویں نمازہ پڑھیں تے بھاویں نہیں پڑھیا تائے جو ابے دے داخل تے صبر کی تے
बात تائیں جو پوتر تے نوکھ دو تے صبر کیتے تائیں جو رشتہ دار دے نوکھ دو تے صبر کیتے تیرے ابے نے بھاوے نماز پڑھیں تے بھاوے نہیں پڑھیا تیرے صبر دی وجہ کو جنت رسا کیا بات اللہ ازواجہم تیری گھر والی نے بھاوے نماز پڑھیں تے بھاوے نہیں پڑھیا تیرے صبر دی وجہ کو جنت رسا وہ ذریاتہم تیری ذریات نے تیری اولاد نے بھاوے نماز پڑھیں تے بھاوے نہیں پڑھیا انہاں کو جنت عطا کرے سا میرے نبی دا غلام میں ٹھڈی طبیعت نال ایک عرض کرنا چاہنا میرا ابا اللہ اکبر کوئی بندہ فوت ہی نہیں کوئی بندہ صبر کرے صبر کرن آلہ دا ابا بھاوے نماز پڑھے تے بھاوے نہ پڑھے وہ جنت دے اندر ویندا پے صبر کرن والے دی گھر والی بھاوے نماز پڑھے تے بھاوے نہ پڑھے وہ جنت دے اندر ویندی پئی ہے ان دی اولاد بھاوے نماز پڑھے تے بھاوے نہ پڑھے ان دا پورا کنبہ جنت دے اندر ویندا پے جیڑا محبوب صبر دا صبر کرے گے ان دے ابے دا مقام کیا ہو سی تو محبوب جنت دی شان کیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات میرے محبوب جنت یہ بولے سو کیا بات یہ نہیں میرے محبوب ابے دا مقام چاہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرا پاک نبی دا ابے دی شان دے اندر ابے دی قدر کرنی کی چاہیے کیا بات حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ پاک کون بولو بولو محمد بن میری عادت ہے میں ہر گال دا حوالہ دینا کیونکہ ٹائم کیا ہے میں ہر گال دا حوالہ دینا سبیوں کو جرد کرنا چاہیے مولوی کو پوچھو محمد بن منقدر جوان کون ہے محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ پاک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دا شاگرد ہے کیا بات ہے حضرت محمد بن منقدر حضرت عبداللہ بن عمر دا شاگرد ہے حضرت محمد بن منقدر عبداللہ بن زبیر دا شاگرد ہے حضرت محمد بن منقدر عبداللہ بن عباس دا شاگرد ہے حضرت محمد بن منقدر حضرت جابر دا شاگرد ہے حضرت محمد بن منقدر حضرت ابو ہریرہ دا شاگرد ہے کیا بات ہے کہیں دے سر جھکا کے نہ بدعت شرک دا فتوی لاؤن والا لا فتوی اما عائشہ صدیقہ دے شاگرد ہوتے تیرے اندر ہے جرأت توجہ ہے تیرے اندر ہے ہمت لا فتوی عبداللہ بن عباس دے شاگرد تیرے اندر ہے جرأت لا فتوی حضرت عبداللہ بن عمر دے شاگرد تیرے اندر ہے جرأت لا فتوی حضرت عبداللہ بن زبیر دے شاگرد تیرے اندر ہے جرأت لا فتوی حضرت جابر دے شاگرد تیرے اندر ہے جرأت لا فتوی حضرت جابر دے شاگرد آپ کو پوچھیں مہربانی فرماؤ کرم فرماؤ اما دا ادب کرنا کی چاہیے کیا بات ہے کیا بات اما دا ادب بولو بولو اما دا ادب بولے سدا اما دا ادب کیا بات کرنا کی چاہیے میرا پاک نبی دا فرمانے جنا میں علم پڑھ کے ہٹیا جنا میں عالم فاضل بنیا میں اپنے ہوتے اما دی خدمت کو فرض کر دیتی ہے کیا کیتے بولو بولو کیا کیتے جنا سادی شادی تھی دیئے سادہ بال شادی شدہ تھی بنے تھے وہ خدمت کے دوتے فرض ہو دیئے گھر والی تے خبردار تے میرے ابے دی خدمت کرنی ہے تے اما دی بھی علماء تشریف فرمائے میں تن پڑھ بندہ نا انہاں کو سنتا تھا تو کو سنتا تھا میرے نبی دا میں کوئی دے سامنے کہ ابے دی وراثت دا مالک کون ہے تو ہے تیری گھر والی ہے آکھا نہیں اس طرح ابے دی وراثت دا مالک تو میں کہ ملک مربے تو حرب کرے خدمت گھر والی کرے کیا بات ہے توجہ ہے موٹی مثال عرض کر دے وہاں جیڑا وراثت دا مالک ہے خدمت ہی تو فرض ہے توجہ آپ فرمانے کہ میں اپنے آپ دے ہوتے ابے دی خدمت بولے سو تو میں گھٹ ہو سا جیڑا ابے دا بیت دا بینا اما دا جیڑا بیت دا بینا ان دی موت لکھا ہے موت آندھی کی میں ہے استغفار یدربون وجوہہم وادبارہم جب بزرگ نے بیت دا بے میرا پاک رب فرمے دے ایسے گستاغ دے تھپڑ مار مار کے ہوں نکل دیئے فرشتے ہو دے ساؤ میں کو کیوں پہ مرے نے فرشتے ہی کو جواب رہنے جی میں دنیا تے بے شول ہمیں اجویں پر بے شول لکھا کیا بات ہے کیا بات توجہ ہے ہے جی میں دنیا تے بے شول ہمیں اجویں پر بے شول لکھا دنیا تے نہ تے کو بزرگ دا پتہ نہ مسائل دا پتہ نہ رشتہ داروں دا پتہ نہ تے کو قرآن دا پتہ نہ تے کو پاک نبی دے فرمان دا پتہ نہ شریعت دا پتہ دنیا تے جی میں بے شول ہمیں اجویں پر بے شول لکھا ہن باڈی گارڈ ہزار ترے ایک امراہی تا کول لکھا کت کر کے در کے ہم تم گے چپ چاپ ستابی بول لکھا دنیا تے کئی دے تک نہ پوندی ہے دنیا تے کئی دے تک نہ پوندی ہے کئی دو آنے پوڑ دکھا کئی دو آنے پوڑ لکھا ایک لیر کی بننے چبننا پہ جو جرگتی گھڑ کھول لکھا ہن پیر پہاڑ تے شوق ترے سکڑی انگل تے چول لکھا کیا بات ہے کیا یا رسول اللہ حق تیار ہے
فرشتہ کو آگے فرشتوں مہربانی کرو میرے کو مرندے کیوں ہوئے کٹیندے کیوں ہوئے فرشتہ بن ایتا ابتدا ہے دیکھا جلدہ پہ پتہ لگ ویسی یار ایتا ابتدا ہے یدربون وجوہہم وادبارہم تھپڑ مار مار کے تیری روح کٹھیندے پہ ہیں یہ سارے بزرگ آدن آسن کبرات لگسن بولو بولو آسن کبرات لگسن خبرات فرشتہ آدن دیکھا جلدہ پہ پتہ لگ ویسی جل لچھن کرندہ رہ گئے نکتپا پیپ غریبان تے ظلمات و سیندہ رہ گئے کر ظلم زمین دے واسی تے تو عرش علیندہ رہ گئے ٹھیک گئی فصل تیار تے جڑی شوق رہندہ رہ گئے کیا بات ہے کیا بات ہے فصل تیار ہے کٹائی شروع تھی پہ ڈھیری اگر چمنی دو تسی قبر دے اندر میرا پاک نبی دا حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ نو پاک ارشاد فرمیندن میں اپنے اتے امہ دی خدمت بولو بولو امہ دی خدمت فرض کر دیتی ہے سونا کیویں خدمت کرن دے آوے کیویں ادب کرن دے آوے آپ فرمیندے بس ایو کو جدہ بھائی سویرے نماز دا ٹائم ہوئے امہ کو نماز واسطے جگیندہ ہم کیا بات امہ کو بولو بولو امہ کو نماز واسطے جگہ توجہ ساری اولاد نماز واسطے جگہ کرے توجہ ہے درود شریف پڑھو سارے بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ درود شریف پڑھو سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین درود شریف پڑھو سارے سبحان اللہ جو وہ اہم گال اس وقت میں بند کر دیتے سارے دا خیال تھے اس روٹی آنے پاسے ختم دی روٹی سامنے آؤں اچھا کا کو سبحان اللہ حضرت محمد بن منقدر فرمینے میری ڈپٹی ہے کہ سویرے امہ کو نماز ہوتے سونا کی میں جگہیں دے آوے آپ فرمینے سویرے ونیا امہ 4 پہی درام فرماوے اون دور دے مطابق جو بسترہ آئی امہ 4 پہی درام فرماوے امہ دوائیں کے پیر گھٹا موٹ مروڑا کرا امہ دی آنکھ کھلے امہ فوراں اٹھی باویا فوراں ہاتھ سے جوڑا امہ مہربانی کرتے کو عظمت والے رب دی قسم ہے امہ اٹھی دیئے فوراں ہاتھ کر امہ تے کو عظمت والے رب دی قسم ہے تے کو امام الانبیاء دی نبوت دی قسم ہے جس محبوب نے فرمایا امہ دے قدمت والے جنت ہے میرا پتر کیا عرض کرنا چاہنے ہمیں حضور مہربانی فرما امہ دی جتی مبارک چاہ کے سائٹ رکھے نا جتی دوتے آپ اپنا چہرہ انور مبارک رکھے نا آپ فرمایا امہ کھڑلے تو تل رہاں دی پئی پہلے دوئے پیر چاہ کے میرے چہرے تے رکھ کیا بات ہے یہ ان پڑھ بندہ نہیں وقت دا محدث ہے وقت دا عالم ہے وقت دا مفکر ہے سید التابعین ہے امہ عائشہ دا شاگرد ہے حضرت ابو ہریرہ دا شاگرد ہے صحابہ کرام دا شاگرد ہے اٹھاؤں دا طریقہ دیکھو آپ فرمائیں تلے چہرہ رکھ امہ مہربانی فرما دوئے پیر چاہ کے میرے چہرے تے رکھ امہ میرا پوتر مہربانی فرمی دی وجہ کے آکے امہ میرے رب میرے نبی نے فرمائے امہ دے پیرہ تلے جنت دے اندر نور بھی ہے جنت دے اندر برکت بھی ہے جنت دے اندر رحمت بھی ہے میں محمد بن منقدر چاندائیو ہاں تو دوئے پیر چاہ کے میرے چہرے تے جو رکھے سے تیرے پیرے دے اندر جنت نور بھی ہے تیرے پیرے دے اندر برکت بھی ہے تیرے پیرے دے اندر رحمت بھی ہے تیرے دوئے پیر جو میرے چہرے تے آسن تیرے پیرے دے سب کے رب کرم فرمے سی ساری روحان میرے چہرے دے اتر رحمت بھی بھائی سمجھ رہے سی کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ ہے کیا بات آخری حدیث ترجمہ کر کے اینڈ کرنے پہ ہیں میرا پاک نبی حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک فرمینے آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس و انوار دے اندر ایک جوان چلتا ہویا آئے اور کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امہ تے ابا توڑے قدمت و قربان جاوین مہربانی فرمو میرا ابا فوت تھی گئے کیا میرے تے ابے دے کچھ حق بچے یا ختم تھی گئے ابا جو فوت تھی گئے ابے دے پردہ فرماؤں تو بعد ہر سے ختم تھی گئی ہے یا کچھ میرے تے حق بچے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں ہاں تیرے ہوتے تیرے ابے دے کچھ حق حالی بھی باقی ہیں کچھ حق حالی بھی باقی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کوئی پوچھا گیا سونا مہربانی فرماؤ ابا زندہ ہوئے تو بھر کے حق ہے اولاد دے ابے دے ہوتے 86 حق ہے بچو ہے صرف ابے دے حق نہیں پوتر دے ابے دے ہوتے حق ہیں کتنے بول گئے 86 80 تے 86 حق ہے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پاک نے فرمایا ابے دے ہوتے اولاد دا 86 حق ہے اگر معاذ بن جبل کو پوچھتے ہیں سونا ابا زندہ ہوئے تو کتنا حق ہے یہ تو اولاد دا حق ہے آپ نے فرمایا اگر ابا زندہ ہوئے تو بس ابے دا یہ تھوڑا جیا حق ہے ابے دا تھوڑا جیا حق ہے اگر ابے میرے بیٹ بھی کہا دیتے ہیں گستاخی کہا دیتے ہیں میں جتی کب چھوڑیے ابے میری بیٹ بھی کی تھی ایسا تو میں کپڑے سے کی دن جے قدر وڈے نہیں کہ میں میری عزت نہیں کرنے وہ کہیں چھاڑوں توجہ ہے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پاک فرمائیں ابے دا حق صرف ایو کچھ ہے ابا تیری شادی کر دے وے ابا بولو بزرگ تو بولو نوجوانوں کبڑی جانڈو او غصہ کرے سن کاوڑا میں کونا دی منظور ہے گال جڑے دل دے اندر لگ دی اثر تھیندے دا غصہ آم ہے جڑا غصہ کرے سی میرا دل خوش تھی میں پک تھی ویسی کہ میری گال مجھے اثر تھیندی پئی بچو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ پاک ارشاد فرمائیں تیرا ابا تیری شادی کر دے شادی تھی ونجے تیرے بال بچے جم ہونے اور ایک دیوار یہ گھر دے اندر جو ہونے ابا جلال کڑ تھپڑ مارے ابے نے کڑ تھپڑ مارے ادھے سونا مال آکھے ابے صرف تھپڑ نہیں مار ابے نے تھپڑ مار کے تیرا مال ہی چھک کی دس تیری جائیداد ہی چھک کی دس تیری زال ہی چھک کی دس تیرے بال ہی چھک کی دس تیرے تن دے کپڑے ہی چھک کی دس تھپڑ مار کے گھر دے باہر کڑ چوس بار لوگ وہ دینا اللہ اکبر شرارتی قسم نے وہ دیکھو آکھن یا تیرے ابے نے تیرا چنگا نہیں کیتا تو خطیب پاکستان آویں تو مفتی اعظم ہے تو امام مسجد آویں تو ہیڈ ماسٹر آویں تو پروفیسر آویں اللہ اکبر تو ڈی ایس پی ایس ایچ آویں تیرے ابے نے تیری قدر نہیں کیتی تیری شان توجہ ہے تیرے ابے نے تیری شان کا خیال نہیں کیتا تو اگو کو جواب دے آخر کچھ کہنی ہے تا ابا تو کچھ جواب دے یا کچھ کہنی ہے تا ابا ابا دے صرف بال چکن ابا جان منگے جانی حضر ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ارشاد فرمائیں والی حق ہے کہ تے اپنے بیٹا حق ادا نہیں کیتا کیا بات ہے کیا بات توجہ ہے والی حق ہے کہ تے اپنے بیٹا مالک میں ربی حدیث پڑھتا پیا میرے پاک نبی نے فرمایا تیرا ابا فوت تھی کہ کچھ حق حالے بھی باقی ہیں کیڑے میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے تے پہلا حق ہے ابا فوت تھی ونی تو نماز جنازہ ادا کر کیا بات ابا فوت تھی ونی نماز جنازہ بولو بولو بولے سو تو پڑھنا پوسی نہ بولے سو تو والی پڑھنا پوسی وہ بہتر ہے بولو ابا فوت تھی ونی اگو ابے دی لاش پئیے ابا تشریف فرما ہے جنازہ پہ پچھو پوترا دکھڑے اللہ اکبر جنازہ آندا کہنی استغفر ابے نال دھوکا ہے ابے نال فراڈ ہے جڑا پیو نال بے وفائی کیتی ہے تیرے نال کدے وفا کرے سی حق کا حق ہمت میں آدر نہ جڑا پیو دا کہنی ہو کہیں دا کہنی بولو بولو جڑا پیو دا کہنی ہو کہیں دا کہنی میں زیادہ وضاحت اندر نہیں دا صرف ترجمہ کر کے ایڈ کرنا پیا میرے پاک نبی نے فرمایا تیرا ابا فوت تھی ونے پہلا کم جنازہ گال بولی گئی میں کو دے نماز جنازہ ادا کر دوسرا کم میرے پاک نبی نے فرمایا ابے دا جنازہ پڑھ کے چار بھائی گم نہ تھی ونے جنازے تے دعا ہی مانگے جنازے دوتے دعا دوتے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں حضرت عباس کون ہے مختصر کر حضرت عباس کو لیکن سوال کی تک مہربانی فرمو لجپال محمد پر کیا لگ دے آپ نے فرمایا میرا بھتیجا ہے انہوں نے دوجا سوال چکی تھا مہربانی فرماؤ اے دسو لجپال محمد تھوڑا بھتیجا تو اے دسو کہ تھوڑا بھتیجا محمد وڈا ہے تو سب دے اللہ اکبر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک جواب سن جلدی تختی دے جگرے آپ نے فرمایا ہے تو محمد وڈا جم پہلے میں پیا جو ہے تو محمد وڈا ہے تو میرا پاک نبی وڈا جم پہلے میں پیا اور دعا دو حدیث پر نقل کریں میں اوپر سے نہیں بنانا چاہنا میرے پاک نبی نے فرمایا پہلا کم میں جنازہ ادا کر دوجا تے دوتے حق کے دعا مانگ دوجا حق کے دعا مانگ میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے تے تیجا حق ہے کہ ابے دے دوستاں نال ہی میں محبت کر جی میں ابے نال محبت کرنا ہے کیا بات تیجا کم کیا ہے بولو ابے دے دوستاں نال ہی پیار کر جی میں ابے نال محبت کرنا ہے چوتھا کم میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے تے حق ہے ابا جی میں فوت تھی گئے ابے دے بھراواں نال چاچے دی ایویں قدر کر دیکھنا بندہ اے نہ کہ چاچا کو ملدا پے اس طریقے قدر کر تاکہ پتہ لگے کوئی بندہ انصاف نہ کر سکے چاچا ہے یا ابا ہے کیا بات چار حق تیرے تے موجود ہیں پہلا حق نماز جنازہ ادا کرو ابے دا دوجا حق دعا منگو تیجا حق ابے دے دوستاں دا خیال کرو چوتھا حق ابے دے رشتہ داراں دا خیال کرو دعا کہ اللہ رب العزت عملی توفیق عطا فرمائے آمین